اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یسألک اہل الکتاب، اے محبوب اہل کتاب یہودی جو ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا تھا؟ کعب بن اشرف یہودی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر آپ کتاب ایک بار ہی لے کے آئیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی تھے، وہ کوہ طور پر گئے، 40 دن وہاں گزارے، اور گزارنے کے بعد وہ تو کتاب ایک ہی بار لے کے آئے تھے۔ تو آپ کیسے نبی ہیں کہ آپ پر کتاب جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی جا رہی ہے؟ کبھی 2 آیتیں آ جاتی ہیں، کبھی 3 آیتیں آ جاتی ہیں، کبھی 1 سورت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فلہذا سچے نبی تھے، ان کو ایک بار ہی کتاب مل گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ذرا ان سے پوچھیں اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی تھے تو پھر تم نے ان کی مانی کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایڈے تم اب دلیل جو دے رہے ہو کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی تھے تو فلہذا سچے نبی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک باری کتاب لے کے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم ان کو سچا مانتے ہو تو تمہارے باپ دادا نے پھر ان کی کیوں نہیں مانی ہے؟ جو بات بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے تمہارے دادوں نے، باپ دادا نے تو ان کا الٹی کیا ہے۔ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی بار کتاب لے کے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا محبوب آپ ان کے سوالوں سے پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی انہوں نے بڑے بڑے سوال کیے۔ آپ سے تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ ایک بار کتاب لے کے آئیں، اکٹھی کتاب لے کے آئیں، الحم سے والناس تک جو بھی اترنا ہے فوراً آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیے وہ اس سے بھی بڑے بڑے تھے۔ وہ سوال کیا تھا؟ فقالوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی جو بڑا سوال کیا تھا وہ یہ تھا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اعلانیہ دکھا، ہم رب کو دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب 40 بندے لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تو حکم یہ تھا کہ تم روزے بھی رکھو، عبادت بھی کرو، 40 دن کے بعد جو ہے تمہیں کتاب مل جائے گی۔ تو پہلے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں کتاب مل جائے، ہم اس پر عمل کریں۔ جب کتاب لینے کے لیے گئے تو 40 بندے تھے یا 70 بندہ تھا، جتنے بھی تھے، تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پھر وہاں پہ ڈیمانڈ یہ رکھ دی کہ ہم تو رب کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب کتاب کو نازل کرنے کا سوال پھر بھی چھوٹا ہے، انہوں نے تو اس سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ انہوں نے تو وہاں جا کر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں تو رب کو ظاہر ہی دیکھنا ہے۔ تو ہوا کیا؟ تو پھر وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہے نا آیت کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی نازل فرمائی خرّ موسیٰ صاعقا، ٹھیک ہے جی، تو وہ اگر اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں نا تو وہ یہ بات ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے ڈیمانڈ کی نا کہ ہم نے رب کو ظاہر دیکھنا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی تجلی کے ساتھ جتنے بندے کھڑے تھے سارے کے سارے مر گئے۔ جب مر گئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، عرض کی پروردگار یہ 60-70 بندے یہ 40 بندے جتنے بھی تھے، اب میں واپس جا کے قوم کو کیا جواب دوں گا کہ 70 بندے کیسے مر گئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال بھی اپنی اوقات کے مطابق بندہ کرے، ہاں سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دعا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی جو امت ہلاک ہوئی ہے وہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بندہ سوال وہ کرے جو سوال اس کا بنتا ہے یا جس طرح اس کی حیثیت ہے نا اس کے مطابق سوال کرے۔ ہماری قوم کے سوال بھی تو پٹھے ہوتے ہیں نا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا؟ اب تم نے کیا کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام لے کے؟
ٹھیک ہے جی. پھر جو دمبا آیا تھا وہ نر تھا کہ مادہ تھا؟ اب بتائیں، کوئی تک بنتا ہے اس سوالوں کا؟ تو جو سوال پوچھنے والے وہ نہیں پوچھتے، تو جو سوال نہ پوچھنے والا وہ سارے پوچھتے پھرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ٹھیک ہے. حلال حرام کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے، غسل وضو نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھنا. ہاں یہ پوچھنا ہے جی مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا نا کہ ہم نے رب کو دیکھنا ہے، تو ایک ہی بار بجلی کڑکی، سارے کے سارے جناب اعلیٰ مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے آج کی پروردگار تیری مہربانی کرم فرما، مجھے تو قوم نے پیچھے جا کے میں نے جواب بھی دینا ہے کہ یہ مر کیوں گئے سارے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا. سمجھ آئی نا؟ جب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی آئی تھی نا، تو یاد رکھیں قرآن مجید کے الفاظ ذرا غور کریں. فرمایا جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ. ہمیں جب ہم نے تجلی دکھائی نا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہوئے ہیں اور ان پر ایک بار بجلی کڑ کے سارے کے سارے مر گئے. ٹھیک ہے جی. اور قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کر، فرمایا جعلہ دکا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہوئے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو بھی کچھ نہیں ہوا ہے. جہاں پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ہو رہا ہے، رب کے نبی نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کو بھی کوئی کچھ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے جسم کے ساتھ اگر یار کپڑا بھی لگ جائے نا، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ رب کی تجلی بھی آ جائے تو پہاڑ جلا سکتی ہے، لیکن نبی کے کپڑوں کو بھی کچھ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کپڑا لگ جائے تو یار جالا دکا، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کے پہنے ہوئے کپڑوں کو بھی کچھ نہ ہو. تو امام الانبیاء نے جو کپڑے پہنے ہوں. ٹھیک ہے جی. اما عائشہ صدیقہ گھر بیٹھی تھی تو اچانک آقا علیہ السلام کی چادر مبارک پڑی تھی اور سر پر لے دی. حضور جو تشریف لائے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ باہر تو بڑی بارش ہو رہی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا باہر تو دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو پھر فرمایا عائشہ تو نے میری چادر تو نہیں لی ہے؟ کہا جی وہ چادر تو میں نے پہنی تھی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تجھے بارش نظر آ رہی تھی وہ رب کی رحمت ہے جو ہر وقت مجھ پر برستی رہتی ہے. مجھ پر نہیں بلکہ میرے کپڑوں پر برستی رہتی ہے. جس نبی کے کپڑوں پر رب کی رحمت ایسے برستی ہو، اس نبی کی ذات پر رب کی رحمت کیسے برستی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو ان کے سوالوں سے. فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے بڑے سوال کیے ہیں. کون سا؟ کہ انہوں نے کہا یہ ہم نے رب کو اعلانیہ دیکھنا ہے. اعلانیہ رب کو ظاہر دیکھنے کے لیے تو صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ تو امام الانبیاء کے ذات ہے جی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت کے اندر دیکھا ہے. لیکن میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت حسین شکل کے اندر دیکھا ہے. وہ صرف اس کائنات کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے. ٹھیک ہے. اس پر بھی علماء نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء نے سن کے بتایا ہے کہ رب ایک ہے. جبریل علیہ السلام سے سنا ہی ہے نا کہ رب ایک ہے. پر میں رب نے چاہا کوئی ایسا بھی تو ہونا جو مجھے دیکھ کر کہے کہ واقعی میں نے دیکھا کہ رب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم. فرمایا کہ ان کے ان گناہوں کی وجہ سے، ان کے ان ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ اچانک ان پر بجلی گری تو کیا ہوا؟ سارے کے سارے مر گئے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. فرمایا پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا گناہ کیا. ایک گناہ تو ان سے یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ ہی بڑھا دی. پہلے کتاب کی ڈیمانڈ تھی، جب کتاب لینے کے لیے گئے تو پھر رب کو دیکھنے کو شروع ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم. ان کے اس گناہ کی وجہ سے، اس دلیری کی وجہ سے. لیکن نا جی اوقات سے بندہ بڑھ جائے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے نا. پھر میں دوسرا انہوں نے گناہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے ہیں. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. واضح نشانیاں ہونے کے باوجود انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. فعفونا عن ذلک. ہم نے پھر بھی انہیں معاف فرما دیا. بچڑے کو خدا بنایا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آ کے دیکھا تو کیا قوم کیا کر رہی ہے جی. تو قرآن مجید کے آپ الفاظ پڑھ کے دیکھیں نا تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کو پکڑا. اور پکڑا بھی کیسے؟ داڑھی مبارک سے. ہارون علیہ السلام کی داڑھی سے پکڑ لیا. تو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، تیرے کھڑے کھڑے قوم کہاں پہ لگ گئی ہے؟ قال لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. انہوں نے کہا جناب تاڑی مہربانی مینوں چھاڑ دیو، اگر میں نہ کوئی گل کرتا تو مینوں ہی مار دینا سی. یار ہارون علیہ السلام بیچ میں کھڑے ہو اور قوم بچڑے پہ لگ جائے اور ہارون علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو. کیوں جی؟ اور کہا کیا؟ کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا. آپ کو پتہ کیسے؟ سر سے ایک ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ داڑھی سے ڈال لیا. لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. انہوں نے کہا جناب آپ کی مہربانی میرا سر چھوڑ دیں اور میری داڑھی بھی چھوڑ دیں.
کیوں؟ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکب قولی. انہوں نے کہا جناب اگر میں نے سچی بات کرتا یہ مجھے مار دیتے. جب ہارون علیہ السلام تو السلام کی بات کوئی نہیں مانتا تو آج کے مولویوں کی کون مانتا ہے؟ نبی کھڑا ہو قوم کے اندر، نبی کہے کہ میاں یہ کام نہیں کرنا، جب نبیوں کی قوم نہیں مانتی ہے تو پھر علماء کو کون مانتا ہے جی؟ فَعَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے انہیں معاف فرما دیا. معاف بھی کیسے فرمایا؟ میں تمہاری معافی صرف اور صرف یہی ہے کہ تم جناب اعلیٰ کھڑے ہو جاؤ، اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے کھڑا کرو. جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے اور جس کے رشتہ دار نے نہیں کی ہے وہ رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، یہی معافی ہے. ٹھیک ہے، 70,000 بندہ قتل ہوا ہے، تب جا کے رب نے فرمایا کہ اب جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ سوچ سکتے کہ ان کی توبہ کا طریقہ کیا ہے. صرف ایک ہی حل ہے، کیا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اپنا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ لَكَ نَرَىٰ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یہ سارے قرآن مجید کے پیچھے آگے سارا یہ قصہ چل رہا ہے. ہم نے ان کو کیسے معاف کیا؟ وہ ایک ہی طریقہ تھا کہ جناب رشتہ دار کو قتل کرے، قتل جو ہوگا اس کی معافی قبول ہوگی، جو قتل نہیں ہوگا اس کی معافی قبول. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے نا کہ یہ امت کا جناب 80 سال کے بعد بھی اگر کوئی بڈھا بابا اگر بیٹھ کے اگر ایک آنسو بھی بہا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اسے معافی دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے انہیں معاف فرما دیا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑا غلبہ عطا فرمایا، روشن غلبہ عطا فرمایا. کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ جو قوم، وہ گائے والا قصہ ہے نا کہ جب انہیں کہا گیا تبھی گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا جی رنگ کیسا ہونا چاہیے، عمر کیسی ہونی چاہیے، فلانی شے کیسی ہونی چاہیے، پھر فلانی شے کیسی ہونی چاہیے. اچھا جیسے سوال کرتے گئے خود پھنستے گئے. ٹھیک ہے جی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ کوئی بھی گائے لے کر اگر ذبح کر دیتے، کوئی بھی کر دیتے، ٹھیک ہے جی، مریل بھی گائے ذبح کر دے تو کام ان کا ہو جانا تھا. لیکن آپ ہی سوال کیا جی پھر رنگ کیسا ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا ایسا ہونا چاہیے. تو اس لیے میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب کوئی وظیفہ کیا جاتا ہے نا تو جتنا بتا دیا جائے آپ اتنا کر لیں. جب بندہ پوچھتا ہے جی پھر کیسے کرے، بتانے والا کہتا ہے رات کو کرنا ہے. اب پھنس گیا نا خود. اب کہا جاتا ہے بھی فلانی آیت پڑھ لیں، وہ کہتا ہے جی پہلے درود شریف پڑھنا کہ نہیں، اگلا کہتا ہے جی 100 بار پہلے پڑھے 100 بار بعد میں پڑھیں. اب یہ کون پھنس رہا ہے؟ خود بخود پھنس رہے ہیں. جب کوئی چیز آپ کو ملتی ہے نا پڑھنے کے لیے تو جیسی پہلی آپ کو آواز میں مل جاتا ہے نا بھی اگر کوئی بزرگ کہتا ہے یا کوئی بندہ کہتا ہے جی فلانی چیز ہے وہ پڑھنے کے لیے ہے، اس کو پڑھ لیں. آپ یقین کریں ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آپ اس کو جیسے بھی پڑھ لیں گے اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا. لیکن جب سوال کرنا شروع کر دیں گے جی پہلے درود شریف پڑھیے کہ نہ پڑھیے، اب یہ قید آپ نے خود بڑھائی ہے. ٹھیک ہے، اگلا کہتا ہے جی 100 بار پہلے پڑھ 100 بار بعد میں پڑھ، پھر کہتا ہے جی دن کو پڑھے گا رات کو، اگلا کہتا ہے رات کو 12 بجے پڑھ. پھر جی کھڑے ہو کے پڑھے کے بیٹھ کے، اگلا کہتا ہے ایک ٹانگ پہ پڑھ. یہ ساری مصیبتیں ہم نے خود کھڑی کرتے ہیں. تو وظیفے کا طریقہ کیا ہے؟ جب کوئی بزرگ کوئی بھی چیز آپ کو بتا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خاموشی کے ساتھ اس چیز کو پکڑے اور پکڑ کے شروع کر دے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے کتاب تورات پر عمل کروانے کے لیے طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا. ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ساڑھے کو نہیں عمل ہوندا، ساڑھے کو نہیں ہوندا، جیسے ہماری قوم کی طبیعت ہوتی ہے ساڑھے کو نہیں ہوندا ہے ایڈا اوکھا دین ساڑھے کو نہیں ہوندا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور کو اٹھا کے جبریل کو حکم فرمایا طور اٹھا اور ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دے. ہاں بھی کرنا ہے کہ یہیں پہ پیس کے رکھ دوں. سب نے کہا، انہوں نے کہا جی پھر ہنسی نمازہ کیوں نہ پڑھیے. ٹھیک ہے، یہ تو حضور کا کرم ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا محبوب اس امت کی کرتوت تو ایسے ہے کہ جناب بخشنے کے قابل تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن کیا کرے کہ پھر محبوب کا چہرہ جو نظر آ جاتا ہے، حضور کا وسیلہ جو نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر تورات پر عمل کروانے کے لیے طور کو اٹھایا جا سکتا ہے تو قرآن تو پھر بھی سب سے بڑی کتاب ہے. یاد رکھے تورات انجیل زبور جتنی بھی کتابیں آئی ہیں قرآن ان سب سے بڑا ہے. کیوں؟ مصدق لما معکم، قرآن مجید کے اس کے بارے میں آئی الفاظ ہے، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا جس طرح ہمارا نبی سب سے بڑا نبی ہے اسی طرح یہ کتاب بھی ساری کتابوں سے بڑی کتاب ہے. تو اگر تورات پر عمل کروانے کے لیے طور کو اٹھایا جا سکتا ہے تو قرآن پر عمل کروانے کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اب ان کے ذرا کرتوت چیک کریں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے انہیں کہا تھا کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، پھر بھی تمہاری معافی ہو جائے گی. اور وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہفتے والے دن بھی تم حد سے نہ بڑھنا، یعنی ہم نے منع کر دیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا ہے. یعنی جہاں جہاں سے بھی ہم نے روکا ہے یہ وہیں جا کے داخل ہوئے ہیں. سجدے کا حکم تھا کہ دروازے میں داخل ہونا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. اور کہنا کیا ہے؟ قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تم نے یہ کہنا ہے کہ مالک ہمارے گناہ معاف فرما دے. صرف توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو گے، اللہ تعالیٰ سارے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لفظ حطہ کا مطلب ہے گناہ کو معاف کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا. انہوں نے لفظ، ایسے خبیث قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے جناب لفظ کو بدل دیا. انہوں نے کہا حنتۃ، یعنی مالک ہمیں گندم عطا فرما. ٹھیک ہے جی، یعنی بس رزق کی چاہیے، ہمیں پیسے چاہیے، کھانا پینی چاہیے. تو ہنتا یہ لفظ کہتے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے کہا ہفتے والے دن حد سے نہیں بڑھنا. مطلب کیا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. پھر آزمائش چیک کریں، سارا ہفتہ مچھلیاں جناب جانا نیچے رہتی، سمندر کے درمیان تہ میں نیچے رہتی. جیسے ہفتے کا دن آتا مچھلیاں اوپر آ جاتی. آزمائش کس چیز کا نام ہے؟ آزمائش تو اسی کو کہتے ہیں. ہفتے والے دن مچھلیاں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جناب اوپر تیرنا شروع ہو جاتی. بلکہ وہ تفسیر کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے، فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر کیوں آتی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا نا، تو وہ مچھلی ہفتے والے دن اوپر نکلتی اور ساری مچھلیاں جو ہے وہ اس مچھلی کی زیارت کرنے کے لیے باہر آیا کرتی تھی. جس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، وہ مچھلی جب باہر نکلتی نا، ہفتے والے دن باہر نکلتی تھی اور سطح سمندر کے اوپر آ جاتی تھی، ساری مچھلیاں اس مچھلی کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتی تھی. تو یہاں پہ مسئلے کو غور کریں ذرا کہ اگر مچھلی یونس علیہ السلام کے پیٹ میں ہو، اپنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہو، حدیث پاک ہے کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی، اور وہ اصحاب کہف والا کتا وہ بھی جنت میں جائے گا. یار مچھلی یونس علیہ السلام کو اگر اپنے پیٹ میں رکھے جنتی، کتا صرف نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا رہے وہ بھی جنتی. جس پیٹ کے اندر امام الانبیاء تشریف لائے ہیں وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جائے، جنتی بن جائے. اور میرا محبوب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس جس پیٹ میں تشریف لائی ہیں وہ ہستی. ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے انہیں منع کیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے وہ بھی کر لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ مضبوط عہد لیا تھا کہ تم نے تورات پر عمل کرنا ہے، تم نے امام الانبیاء کی ذات جب آ جائے تو ان پر بھی ایمان لانا ہے. فرمایا یہ کسی بات پر ایمان نہیں لائے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، فرمایا تو ہم نے ان پر لعنت کی ہے ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے. جو بھی ہم نے ان سے وعدہ لیا انہوں نے کسی وعدے کا وفا. یہ پیچھے بات چل رہی ہے نا کہ محبوب آپ ان کے سوال سے پریشان نہ ہو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی کتاب یک بارگی آپ نازل کریں، یا آپ ان کے سوال سے پریشان نہ ہو. انہوں نے کون کون سے کرتوت ہیں جو نہیں کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے جناب ہر وعدہ توڑا ہے. سجدہ کرنا تھا وہ بھی انہوں نے غلط کیا، ہفتے والے دن کا منع کیا وہ بھی نہ رکے. تو فرمایا ہم نے ان پر لعنت کیا ہے ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے. وَكُفْرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ، ہم نے ان پر لعنت کیا ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، فرمایا کہ انبیاء کو ناحق شہید کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کیا ہے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ اکثر کہتے تھے جی ہمارے دل پر پردہ لگا ہوا ہے، ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے. یہ منافقین اور یہودی جب ان سے کہا جاتا نا تم تو خود اہل کتاب ہو، تم تو خاص ساری حضور کی شان بیان کیا کرتے تھے، اب حضور کی بات کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ تو یہ کہتے جی ہمارے دل پر پردہ لگا ہوا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. کئی بندے کہتے ہیں نا جی سانو نہیں سمجھ آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل پر پردہ لگا ہے، یہ ان کی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کو حق اور سچ نظر نہیں آتا ہے. یار کوئی سوچ سکتا ہے بندہ کہ ایک عالم بیٹھ کے خود کتاب کھول کے حضور کی شان بیان کرے، خود بتائے کہ امام الانبیاء آئیں گے، ان کی زلفیں ایسی ہوں گی، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کا رنگ ایسا ہوگا، وہ وہاں پیدا ہوں گے، وہاں جا کے ان کا وصال ہونا ہے، اس شہر سے نکلنا ہے، اس شہر میں آنا ہے. اتنا سب کچھ واضح ہونے کے باوجود جب حضور تشریف لائے بندہ خود ہی کلمہ نہ پڑھے.
کوئی سوچ سکتا ہے کتنی بڑی بدبختی ہے. وہ یہودی یہ تک جانتے تھے کہ کس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہونا ہے, یہاں تک جانتے تھے کہ حضور کی ولادت کس رات ہونی ہے, ان کو اس رات کا بھی پتا تھا. جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتے ہیں آپ ان کی عمر 120 سال ہے, حضرت حسان بن ثابت کی 120 سال عمر ہے. آپ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے تب میری عمر 7-8 سال تھی, میں چنگا بلا تھا, مجھے ساری بات سمجھ آتی تھی. کہتے جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے, صبح ایک یہودی کھڑا تھا ٹیلے پہ چڑھ کے, اس نے پہلے چیخا چلایا, پھر اس نے جناب اللہ اپنے کپڑے پھاڑ دیے, کپڑے پھاڑنے کے بعد سب کو بلایا, فرماؤ یہودیوں اکٹھے ہو جاؤ, سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا تجھے کیا بیماری لگ گئی ہے؟ اس نے کہا بیماری ساری چھوڑ, ولد المصطفیٰ تعلق بیدہ الکفار, آج محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوگی جس کی وجہ سے سارے کافر ہلاک ہو جائیں گے. وہ رات جانتے تھے جس رات حضور کی ولادت ہونی ہے, وہ شہر جانتے تھے جس شہر میں حضور نے پیدا ہونا ہے, وہ شہر جانتے تھے جس شہر میں حضور نے ہجرت کرنی ہے. ٹھیک ہے, حضرت کعب بن مالک ہے, کعب بن مالک غالباً یہ تو صحابی رسول ہے. ٹھیک ہے, تو ایک اور حضرت کعب گزرے ہیں, یہ تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے, یہ یہودی تھے, لیکن کعب یہ یہودی تھے, وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے تورات اپنے گھر رکھی ہوئی تھی, تو اس ساری کتاب میں 2 صفحے ایسے تھے جس کو اس نے لپیٹ کے بند کیا ہوا تھا, اور اس پر جو ہے وہ اس نے لگایا ہوا تھا کہ نشان لگا کے صفحے بند کر کے رکھے ہوئے تھے, اور مجھ پر پابندی تھی کہ تو ساری تورات پڑھ سکتا ہے لیکن یہ 2 صفحے نہیں پڑھ سکتا. کہتے میرا باپ مر گیا, اس کے مرنے کے بعد جب میں نے وہ 2 صفحے کھولے تو جو نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود تھی, ساری کی ساری نشانیاں انہی 2 صفحوں کے اندر لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, میں جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے رب نے ان پر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا, بہت کم ہی ہے جو ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.